السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 الہامی کتابیں یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک نازل ہوئیں، مگر آج تک ہم نے زبور کا ذکر اور اس کے ماننے والے لوگوں کے بارے میں نہیں سنا جتنا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کے بارے میں۔ مگر اس کی کیا وجہ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی۔ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل پر بادشاہ بنے، جو کہ طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ آپ کے بادشاہ بننے سے پہلے بنی اسرائیل نے 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکتے گزارے بغیر اپنی سرزمین کے، اور اس سے پہلے 400 سال فرعون مصر کی غلامی میں گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں گولڈن ایرا یا گولڈن ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ پھر سے آ جاتا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان سے چھین لیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام تھا ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل میں شریعت یعنی اللہ کا قانون تورات ہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں میں باقاعدہ ایک عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا۔ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر مکمل تعمیر نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ انگلش میں اس کو دی بک آف سامز کہا جاتا ہے۔ دوستو، زبور کے متعلق سب سے زیادہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہایت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں بیان کرنے کا معجزہ بھی عطا کیا تھا۔ زبور کی پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی تاریخ، پیشن گوئیاں یا ہلاکیات کے بارے میں کوئی بیان ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اس میں کوئی شریعت موجود ہی نہیں ہے۔ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی خوبصورت آواز اور ساز کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، درخت، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے تب سے لے کر آج تک پڑھتی ہے۔ مگر دوستو، ظاہر ہے کہ یہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کھو بیٹھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس میں مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات اس سے پہلے کے موجود آسمانی صحیفے اور زبور کو اولڈ ٹیسٹیمن یا عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس یعنی بائبل کے تمام نسخوں، حواریوں کی خطوط اور مکاشہ جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹیمن کہا جاتا ہے۔ زبور کی چند آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ یہ آیات پڑھنے اور ان کو سننے کے بعد آپ کو اس پوری کتاب کا مقصد سمجھ آ سکے گا۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور وہ مجھے سکون کے چشمے کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ چاہے موت کی کسی بھی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا۔ دوستو، پوری زبور اسی طرح سے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر نہیں مانا جاتا، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتاب کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا تو دنیا کے ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔
یہ سب کی کامن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے لیے جب بدلنے لگی تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا جن کی شریعت بھی تورات ہی تھی۔ ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تزکیہ نفس، اخلاق کی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام نازل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری پیغمبر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا۔ ایسے رسول اللہ کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی اور مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے آخری پیغمبر کا بھی انکار کر کے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا اور قرآن پاک کو بھی اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی قیامت تک کے لیے سیدھی راہ سے بھٹکا دیے گئے۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔